یہ پوچھا گیا ہے کہ جی رفع دین کے حق میں تو ڈھیر روایتیں میں ملتی ہیں، اگر یہ کوئی اختیاری عمل تھا تو دوسری جانب سے عدم رفع دین کی بھی کوئی روایتیں ہمارے سامنے آ جاتی، زیادہ روایتیں تو رفع دین ہی کی ہیں۔ وہی روایت بھی نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ تو عام سنت ہے جو جاری تھی۔ روایت تو اسی چیز کی ہوگی، یعنی اخبار احاد کی روایتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کبھی کبھی کی گئی ہو، اسی کا ذکر ہوگا عام طور پر۔ جب آدمی نے دیکھا تو اس نے بیان کر دیا۔ تو رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رفع دین بھی کرتے تھے، بلکہ میں نے تو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع دین کی روایتیں ہیں۔ کوئی حرج کی بات نہیں، ضرور کریں، لیکن عدم رفع دین تو عام سنت ہے، اس کے لیے کوئی روایت کیوں ہونی چاہیے تھی؟ کوئی روایت نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوتی تو تعجب ہوتا۔ اگر ہم اس میں حکمت کیا ہے؟ نہیں، شروع میں تو ایک جو ہے تکبیر، ہاتھ اوپر کرنا، رفع دین کرنا، اس کو تو لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ بعد میں آگے اختیاری طور پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز میں طریقہ یہی اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے کچھ اعمال جاری کر دیے گئے ہیں، کچھ اذکار جاری کر دیے گئے ہیں، باقی کے معاملے میں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، تو یہ اختیار جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں کہ چاند گرہن، سورج گرہن کی نماز میں آپ 2 سجدے کرتے ہیں نا، کئی سجدے کیے، اچھا، کئی رکوع کیے، اس لیے ویسی چیز ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ سب مستحبات ہیں، نوافل ہیں۔ البتہ جو نمازیں ہمارے لیے مقرر کر دی گئی ہیں ان میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حضور نے کبھی یہ کام کیا ہے، چونکہ رفع دین کے بارے میں روایتیں ہیں، اس لیے میرے نزدیک کیا جا سکتا ہے، کوئی معنی نہیں۔